بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. آج کا جو موضوع ہے پریس کانفرنس کا وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جس جگہ اس وقت ہم سب بیٹھے ہیں جس کا نام پاکستان ٹیلی ویژن ہے، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو قومی نشریاتی ادارہ ہے، ریاست کی آواز ہے، اور پاکستان کی عوام کو جو پاکستان کی ایک نیشنل آئیڈینٹی جس کو کہتے ہیں قومی شناخت، وہ یہ ادارہ ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقی پرائیویٹ چینلز اور پھر اسی کی وجہ سے جو جنم لیے وہ باقی براڈ کاسٹرز نے جنم لیا، اور آج پاکستان کے اندر آزادی صحافت جو ہے اور جو آپ لوگوں کے کیمروں کے ذریعے پاکستان کی عوام کو جو خبر ملتی ہے وہ ہی اصل اثاثہ ہے، اور یہی وہ گورنمنٹس کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، جس کو ہم فورتھ پلر کہتے ہیں میڈیا کا، کانسٹیٹیوشن کا آئینی ہم چوتھا ستون میڈیا کو کہتے ہیں. اور یہ اس کی اہمیت اور اس کی جو ڈرا کرتا ہے یہ، اور اسی وجہ سے ہم اس کو یہ کہتے ہیں. آج کی جو پریس ٹاک ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اسکرین ہے، ایک ادارہ ہے جس کو پی ٹی وی اسپورٹس کہتے ہیں. اور پی ٹی وی اسپورٹس آپ سب کو معلوم ہے کہ واحد وہ اسکرین ہے پی ٹی وی کی جس سے پی ٹی وی ریونیو جنریٹ کرتا ہے. ریونیو میکنگ وہ ایک اسکرین ہے، اور اس کے ذریعے ہم پی ٹی وی کی جو قومی دو ریونیو اسٹریمز ہیں جو کہ میجر ہیں آرٹریز فائنینشیل. وہ ایک پی ٹی وی اسپورٹس ہے، اور دوسرا جو بلنگ کے اندر 35 روپے لائسنس فی آتی ہے جو پاکستان کی عوام اپنے ٹیکس پیئر منی جو ہے وہ پی ٹی وی کو دیتی ہے سبسکرپشن فی. اور یہی وہ دو اسٹریمز ہیں جس سے پی ٹی وی کے اخراجات چلتے ہیں. اور یہ آج کی جتنی پریس ٹاک ہے یہ میں آپ کو ایک ایسی داستان سناؤں گی کہ جب 2014 میں دھرنا ہوا جو کہ عمران خان صاحب نے لیڈ کیا، اور اس دھرنے کے اندر اسی ادارے کے اوپر فزیکل اٹیک ہوتا ہے، حملہ آور ہوتے ہیں دھرنے والے، جس دھرنے کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے. اور اس دھرنے نے یہاں گھس کر پی ٹی وی کے اندر اور مبارکباد دی ایک دوسرے کو کہ مبارک ہو، ہم نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور ہم نے توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے، ہم داخل ہو گئے ہیں. اور عمران خان صاحب نے شاباش دی اپنی ٹیم کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر 2014 میں حملہ کیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف 2018 میں جب حکومت میں آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑی بڑی باتیں کی گئیں، جیسے 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر، 90 دن میں کرپشن، اور ملک کے اندر جو 100 دن کا معاشی پلان آیا. یہ سب باتیں ہم نے سنی جو کہ آج جس کی کوئی ثبوت یا کوئی کسی قسم کا کوئی جو عملی شکل ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے موجود نہیں ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ ہم پی ٹی وی کو اور ریڈیو پاکستان کو ہم بی بی سی کے ماڈل کے اوپر ایک اسمارٹ ایفیشینٹ نیشنل براڈ کاسٹر بنائیں گے. بڑی اچھی بات تھی. اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ ہم ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی بلڈنگز کو نیلام کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جی ہم اس سے ریونیو جنریٹ کریں گے، ان بلڈنگز کو نیلام کریں گے، پھر ہم اس سے بی بی سی بنائیں گے، پھر ہم اس کو ایفیشینٹ آرگنائزیشن بنائیں گے اور ایک ریونیو جنریٹنگ آرم بنائیں گے. لیکن اصل میں حقیقت میں کیا ہوا؟ 2022 اپریل میں جب ہماری حکومت آئی تو یہ سب کو معلوم تھا کہ پی ٹی وی اسپورٹس نے اور پی ٹی وی نے بطور ادارہ ایک اگریمنٹ سائن کیا کرکٹ رائٹس کے لیے، اور اس اگریمنٹ کے اوپر ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی جس کے بارے میں ہمیں بھی علم تھا. اور جب میں وزیر بنی تو میرے پاس وہ تمام کاغذات موجود تھے اور وہ تمام انفارمیشن موجود تھی جو یہ ڈیل ہوئی پی ٹی وی کی گروپ ایم اور اے آر وائی کے ساتھ. میرے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں فوراً ایک پریس ٹاک کروں، جو ایک طریقہ کار، ایک روش، ایک طریقہ، ایک روایت ملک میں جاری تھی کہ آپ لوگوں پہ الزام لگائیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں اور اس کے بعد بھول جائیں اور کورٹ سے بیل ہو جائے گی، جب دیکھیں گے ہو جائے گی. اور میں وہ پریس کانفرنس کرتی اور آپ سب کو بتاتی کہ ایک
ऐसा डाका डाला गया है दिन दिहाड़े पीटीवी के ऊपर, जिसकी अभी मैं आपको पूरी एविडेंस के साथ एक पूरा बताऊंगी कि क्या क्या हुआ पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ और उसके क्या नताइज आज पाकिस्तान टेलीविज़न भुगत रहा है। और उसके बाद दूसरा ये था कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करूं इन हाउस, और हमने आते ही 22 अप्रैल को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर्म की, और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पीटीवी और एम ग्रुप और ARY के साथ जो अग्रीमेंट साइन हुआ, जिस अग्रीमेंट के अंदर 2 काम करता है पीटीवी स्पोर्ट्स, आप लोगों के लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। एक, पीटीवी स्पोर्ट्स जो क्रिकेट राइट्स हैं उसको एक्वायर करता है, और एक्वायर करने के बाद उसके पास राइट होता है उसको डिसेमिनेट करने का। तो 2 स्टेजेस के ऊपर ये अग्रीमेंट जो है वो प्ले करता है, एक एक्विजिशन के ऊपर और एक डिस्पर्समेंट ऑफ जो राइट्स आपके पास मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्रिकेट देखती है, दुनिया में कहीं भी हो रहा हो और या पाकिस्तान में हो रहा हो। और ट्रेडिशनली ये होता है कि हमेशा से 16 सितंबर 2021 तक ये राइट्स पाकिस्तान टेलीविज़न के पास, पाकिस्तान टेलीविज़न के पास, स्पोर्ट्स चैनल के पास ये राइट्स थे। और ट्रेडिशनली हमेशा एक्वायर भी पीटीवी करता है और डिसेमिनेट भी पीटीवी करता है, और इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट नहीं होती, और इसी से पीटीवी रेवेन्यू भी जनरेट करता है और पाकिस्तान की आवाम को क्रिकेट भी दिखाता था। 16 तारीख को, सितंबर 16 को एक ऐसा अग्रीमेंट साइन हुआ जिससे ये दोनों राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए गए। और वो कैसे किए गए? पाकिस्तान टेलीविज़न, ये डाका जिस तरह डाला गया, इसका मंसूबा पहले बना। एक होती है लीगल इलीगैलिटी, गैर कानूनी डील, एक होती है ख़राब डील। ख़राब डील के अंदर अगर मैं आज कोई डील करूं, मेरी इंटेंशन ठीक है, तो उस डील का फ़ायदा नुकसान उसके लिए, दोनों के लिए मुझे तैयार होना पड़ता है, किसी भी इदारे को भी एक डील के अंदर जा रहे हैं तो। दूसरा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इलीगल है, और उस इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मंसूबा पहले बना और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, और वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। इन दोनों चीज़ों के ऊपर पीटीवी स्पोर्ट्स बोर्ड के पास आया, पीटीवी के, और बोर्ड को उन्होंने कहा कि हमारे पास राइट्स को एक्वायर करने और डिसेमिनेट करने के पैसे नहीं हैं, और हमारे पास क्योंकि ये पैसे मौजूद नहीं हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाना चाहिए, EOI में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इन दोनों चीज़ों के लिए पैसे नहीं। और पाकिस्तान टेलीविज़न, स्पोर्ट्स और पीटीवी की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ कि इस एक्विजिशन और इस डिस्पर्समेंट के लिए, डिसेमिनेशन के लिए पीटीवी ने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। और याद रहे कि पीटीवी वो अदारा है जिसका 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन करता है, तो कभी भी पीटीवी ने कोई पैसा नहीं दिया इसको एक्वायर करने के लिए या इसको डिसेमिनेट करने के लिए। एक्विजिशन और डिसेमिनेशन से पहले हमेशा एक सॉवरेन गारंटी दी जाती है जो नेशनल ब्रॉडकास्टर देता है, और सॉवरेन गारंटी के ज़रिए आप पीटीवी को ट्रेडिशनली ये राइट्स भी मिलते हैं और उसकी डिसेमिनेशन के राइट्स भी मिलते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ कि पीटीवी स्पोर्ट्स गया पीटीवी बोर्ड के पास, उन्होंने कहा हम तबाह हो गए, हम गरीब हो गए। जैसे आपको याद होगा 2018 में 6% पे तरक्की करती मईशत और 2.6% पे महंगाई में कहा हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मईशत तबाह हो गई। इसी तरह पीटीवी स्पोर्ट्स ने पीटीवी बोर्ड को कहा कि हमारे पास ना एक्विजिशन के पैसे हैं, ना हमारे पास डिसेमिनेशन के पैसे हैं, और उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाना है, उसी मंसूबे के तहत जो मंसूबा बन चुका था, और मैं आपको बताऊंगी कैसे। उसके बाद 10 अगस्त को बोर्ड ने कहा आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाना है, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कंपनी है जिससे हमने एक पार्टनरशिप के ज़रिए, क्रिकेट राइट्स के ज़रिए हमने ये एक ऐसा तजर्बा किया है जिससे पीटीवी को मुनाफा होता है, तो हम उस कंपनी के साथ दोबारा जाना चाहते हैं और हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाने दिया जाए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट छपता है 10 अगस्त 2021 को एक अखबार में, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब छपता है तो उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है जो ये आपके सामने है। इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वो तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं कि हमें ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ज़रिए हम
ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ایکوزیشن آف رائٹس, مارکیٹنگ آف پی ٹی وی اسپورٹس, اسپیشلائزڈ پروگرامنگ انٹیلنگ نان لائن ایف پی سی جو رائٹس دیے جائیں گے, اور اس کی پھر برانڈ کلیبوریشن ود میڈیا پارٹنرشپ, اس کی ڈسیمینیشن کے بعد. اس کے اوپر یہ 10 اگست کو 2021 کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ چھاپا جاتا ہے ایک اخبار کے اندر. اس کے بعد 3 دن کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے منصوبے کو پوری طرح مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں کرے گا, اور وہ جو ڈاکے کا منصوبہ ڈالا گیا تھا, جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے وہ انوائٹ کرتا ہے بڈز کو کہ ہمیں اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے بڈز چاہیے. وہ چھپتا ہے 10 کو. 3 دن کے بعد اس کا ایک انڈینڈم چھپتا ہے, اور یہ بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا. انڈینڈم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے انیشیل ایکسپریشن آف انٹرسٹ جس پہ آپ کی بڈز منگوائی گئی ہیں اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں, اور اس ریویژن کو 3 دن کے بعد 13 اگست کو چھاپا جاتا ہے, اور اس کے اندر ڈیٹ آف سبمیشن کو 27 اگست کر دیا جاتا ہے کہ 27 اگست تک آپ اپنی بڈ جو ہیں وہ جمع کرائیں گے. اور اس کی 2 انڈینڈم ہیں. ایک انڈینڈم میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کیبل اور سیٹلائٹ اسپیشلائزڈ اسپورٹس براڈ کاسٹر چاہیے, اور اس کے اندر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی وی اسپورٹس کے اندر انفراسٹرکچر انہینسمنٹ چاہیے, جس میں پی ٹی وی کو ایس ڈی سے ایچ ڈی کرنے کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اندر امینڈمنٹ آتی ہے. اور یاد رہے یہ دونوں چیزیں کہ ایک آپ امینڈمنٹ میں چیز لکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک اسپیشلائزڈ, یہ میں آپ کے انڈینڈم سے یہ پڑھ رہی ہوں, آپ کی اسکرینس کے اوپر اس وقت ہے کہ آپ کو ایک انڈینڈم دیا کہ کیبل اینڈ سیٹلائٹ اسپیشلائزڈ براڈ کاسٹر کی ضرورت ہے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے, کیونکہ وہ 10 اسپورٹس اور آئی سی سی رائٹس کے لیے پری ریکوزیشن ہے, جو آپ نے پہلے انڈینڈم میں پہلے ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں بڈز منگواتے وقت نہیں ڈالی. تو آپ کو کہا کہ یہ ڈالیں, یہ آ گیا. اس کے بعد آپ نے کہا انفراسٹرکچرل انہینسمنٹ چاہیے پی ٹی وی کو, اور آپ نے ایک اور بڑا اچھی بات ہے, آپ نے وہ انڈینڈم میں ڈال دیا, اور آپ نے کہا ایچ ڈی سے ایس ڈی سے ایچ ڈی ہوگا. یہ آپ کی اسکرینس پہ انڈینڈم چل رہا ہے. اس کے بعد اس کے ایک ٹرمز آف ریفرنس ڈالے گئے جو پہلے ای او آئی سے مختلف کر کے آپ نے دوسرے انڈینڈم کی روشنی میں وہ ٹرمز آف ریفرنس ڈال دی. تیسرا آپ نے یہ کیا کہ 27 تک آئیں گے, 28 تاریخ کو آپ کی بڈز کھلیں گی, ایک دن میں بڈز کو کھول دیا گیا. 27 کو یہ بڈ آئی, سب لاسٹ ڈیٹس تھی. 28 اگست کو 2021 کو یہ بڈز کھول دی گئی, اور بڈز کے کھولتے وقت آپ کے پاس گروپ ایم اے آر وائی کی بڈ آئی, برٹس کی بڈ آئی پی ٹی وی کے پاس, بلٹس کی, ٹاور سپورٹس کی بڈ آئی, اور ٹریڈ کرونیکل کی بڈ آئی. 4 بڈز آئیں, اور باقی آپ نے جو بڈز کی تفصیل تھی اس کے ہٹا کے آپ کے پاس یہ 4 بڈز آپ نے کھولی. ان چاروں بڈز کو آپ نے 28 تاریخ کو ایویلویٹ کیا, ایک ایویلویشن کمیٹی بنی. اس ایویلویشن کمیٹی کے دستخطوں کے ساتھ آپ نے ایویلویشن کی اور مارکنگ کی. کمیٹی نے پی ٹی وی کے لیے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے مارکنگ کی, اور اس مارکنگ کے اندر آپ نے چوتھی جو ٹریڈ کرونیکل تھا اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ نے ناک آؤٹ کر دیا, ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ کے پاس 3 کمپنیز رہ گئیں, جس میں گروپ ایم اے آر وائی, بلٹس اور ٹاور سپورٹس رہ گئیں. یہ تفصیل آپ کو بتانی اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ اس منصوبے کی ایگزیکیوشن ہے جو پہلے بنا, اور اس کے بعد ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے اس کو چھاپا گیا, اور اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کو ہر سٹیج کے اوپر بدلا گیا. اور اس کے اندر جب آپ کے پاس 28 اگست کو جب آپ کے پاس ایویلویشن کمیٹی بیٹھی, اس نے مارکنگ کی, تو اس کے اندر آپ نے آپ کی اپنی پی ٹی وی کی بلٹ کی ایویلویشن کمیٹی نے بلٹس ایڈورٹائزرز کو 300 ٹوٹل نمبر میں سے 182 نمبر دیے. 300 میں سے 182 مارکس دیے بلٹس ایڈورٹائزرز کو. دوسرے نمبر کے اوپر گروپ ایم اے آر وائی کو آپ نے 167 نمبر دیے 300 میں سے. گروپ ایم اے آر وائی کو 167 نمبر دیے ٹوٹل 300 نمبر میں سے. بلٹس ایڈورٹائزرز کو آپ نے 182 نمبر دیے 300 میں سے.
اور ٹاور سپورٹس کو آپ نے 131 نمبر دیے 300 میں سے. تو آپ کے پاس 2 کمپنیز تھیں, بلٹس انٹرنیشنل بلٹس ایڈورٹائزر جو 182 نمبر پہ تھی 300 میں سے, اور گروپ MARY 167 نمبر 167 300 میں سے وہ آپ نے ایویلیویشن کمیٹی نے دے دیے. اور ایویلیویشن کمیٹی نے سائن کیا مارکنگ کے اوپر اور ایک لیٹر نکالا, یہ آپ کی اسکرین کے اس کے اوپر جاری ہے, جس میں آپ نے سب نے سائن کیے. اس کے اندر ڈائریکٹر اسپورٹس اینڈ سنڈیکیشن, ڈائریکٹر فائنینس, ڈائریکٹر انجینئرنگ, چیف کمرشل آفیسر اینڈ ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ پرسنل کے سائن موجود ہیں, جنہوں نے لکھا کہ ہماری مارکنگ ہوئی, دس کمیٹی میٹ, ایویلیویشن ہوئی, اور بلٹس ایڈورٹائزرز جو ہیں اور ایم گروپ ARY اور ٹاور سپورٹس کی مارکنگ ہوئی, جس نے یہ نمبر دیے. اور لکھا گیا آخری لائن آپ کے سامنے میں پڑھوں گی. Overall, the committee decided that Blitz advertisers have come up with maximum points and a better partnership deal. Nonetheless, there are few creases requiring to be pre-settled before any agreement is made with them. کہ بلٹس انٹرنیشنل ایڈورٹائزر جو ہے اس نے میکسیمم پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور ایک بیٹر پارٹنرشپ ڈیل دی ہے اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اگینسٹ. لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم ان کے ساتھ کریز آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, پری سیٹلڈ بفور اینی اگریمنٹ از میڈ ود دیم. مطلب کہ ود بلٹس ایڈورٹائزرز کے ساتھ ہم بفور وی سائن این اگریمنٹ وی وانٹ ٹو کریز آؤٹ فیو تھنگس ان اے پری سیٹلمنٹ موڈ, اور ہم اس کے بعد میکسیمم مارکس بھی وہ اٹین کر رہے ہیں اور بیٹر پارٹنرشپ ڈیل بھی وہ دے رہے ہیں. یہ آپ کے, اور یہ میڈیا کے لیے میں نے فولڈر بنا دیا ہے, یہ آپ کو تمام تفصیلات جو ہیں وہ مل جائیں گی. دیز آر پبلک ڈاکیومنٹس اینڈ آر ناؤ سبمٹڈ ان دا کورٹ. لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ ڈاکیومنٹ سبمٹ ہو چکے ہیں, اور یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو تفصیل دے دی ہے. اس کے بعد 28 تاریخ کو جب یہ لیٹر نکلتا ہے تو 28 تاریخ کو ہی ایک نوٹ MD PTV کو موو ہوتا ہے. اسی دن جس دن بٹ کھلتی ہے, مارکنگ ہوتی ہے, مارکنگ کے بعد یہ لیٹر جاتا ہے, اور اس لیٹر کے اندر یہ آتا ہے کہ آؤٹ آف 3 2 آر سلیکٹڈ. یہ لیٹر آپ کی اسکرینس کے اوپر ہے, جو MD کو نوٹ جاتا ہے ڈائریکٹر اسپورٹس کی طرف سے. یہ لیٹر گیا اور اس میں لکھا کہ آؤٹ آف 3 کمیٹی decided to further negotiate with the 2 to be considered for the partnership based on criteria and making the following was shortlisted. Group M and Blitz Advertisers. کمیٹی کیا کہہ رہی ہے اسی تاریخ کو کمیٹی کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بلٹس ایڈورٹائزرز میکسیمم نمبروں کے ساتھ بیٹر پارٹنرشپ ڈیل کے ساتھ سلیکٹ ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ فردر کریز آؤٹ کرنے کے لیے اگریمنٹ, ہم ان کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ پری سیٹلمنٹ نیگوسیشنز چاہیے. اسی تاریخ کو MD کو نوٹ پٹ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو ہو گیا فیل, پرچہ بھی ہم نے بنایا اور اس میں جو مارکنگ ہوئی اس میں بچہ ہو گیا ہے فیل. اب بچے کو کرانا ہے پاس اس منصوبے کے تحت. تو جو M گروپ ARY کے ساتھ جو سیکنڈ جس کو نمبر ملے ہیں, جو بچہ اس بڈ میں فیل ہوا ہے, اس کے لیے ایک نوٹ پٹ اپ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان دونوں کو سلیکٹ کیا اور ان کے ساتھ ہم فردر نیگوسیشن میں جانا چاہتے ہیں, جبکہ کمیٹی نے یہ نہیں کہا تھا. کمیٹی نے ان تمام سگنیچرز کے ساتھ کہا تھا کہ اس کمپنی کو میکسیمم نمبر مل چکے ہیں, جس کا نام بلٹس ایڈورٹائزرز ہے اور جس کے ساتھ آلریڈی PTV تجربہ کر چکا ہے, پارٹنرشپ ہو چکی تھی پہلے ایک پروجیکٹ کے اندر جو کہ کرکٹ رائٹس کے اندر تھا. اور اس کے بعد یہ MD کو پٹ اپ ہوتا ہے اور MD کو کہا جاتا ہے کہ ہم ان 2 کمپنیز کو سلیکٹ کیا ہے اور ان 2 کے ساتھ نیگوسیشن فردر کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد 1 سپٹمبر کو ری نیگوسیشن ہوتی ہے, اور ری نیگوسیشن کے اندر جو منصوبہ ہوتا ہے جس میں بچہ پہلی سٹیج پر فیل ہو جاتا ہے, اس بچے کو پاس کرنے کے لیے ری نیگوسیشن نہیں ہوتی, کیونکہ ری نیگوسیشن سلیکٹڈ
کے ساتھ کرنے کو کہا تھا کمیٹی نے. اس بچے کو پاس کرانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے, اور اس میں کیسے ری نیگوسیشن میں کرائٹیریا بدلا جاتا ہے, مارکس بدلے جاتے ہیں, انیشل ایکسپریشن آف انٹرسٹ EOI بدلا جاتا ہے, اس کی ٹرمز بدلی جاتی ہیں, اس ٹرمز کے اندر اس کا تمام کرائٹیریا اور ٹرمز آف ریفرنس کو بدل کر ری مارکنگ کی جاتی ہے. اور ٹوٹل یاد رہے کتنے نمبر تھے؟ 300 نمبر تھے. اور اس ری نیگوسیشن میں جو پیپرا رول, ایک اور بات کہ یہ پوری ایکسپریشن آف انٹرسٹ جب ایڈورٹائز ہوتی ہے تو پیپرا کی کوئی اجازت یا ایگزیمپشن نہیں لی جاتی. اور اس سے پہلے جب ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن کے اگریمنٹس میں جاتا ہے PTV 2011 اور 15 میں, تو پیپرا کی ایگزیمپشن لی جاتی ہے. بورڈ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے اس پہ پیپرا اپلیکیبل ہے, تو بورڈ کو یہ کہا جاتا ہے نہیں, اور بورڈ کو کہا جاتا ہے ہم نے لیگل ویو لے لیا ہے. اور لیگل ویو PTV لیگل ڈپارٹمنٹ سے نہیں لیا جاتا, ایک پرائیویٹ لا فرم سے لیا جاتا ہے کہ اس پہ پیپرا الاؤ نہیں ہوتا. پھر دوبارہ بورڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے پیپرا کی کمپلائنس کر لی ہے. اگر پیپرا اپلائی نہیں ہوتا, کہ جو کہ پیپرا اپلائی ہوتا ہے کیونکہ پہلے 2 دفعہ جب PTV ایسی ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن رائٹس لینے میں جاتا ہے تو دونوں دفعہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے پیپرا کی ایگزیمپشن لی جاتی ہے, PTV لیتا ہے. اس کیس میں پیپرا پہلے کہا جاتا ہے اپلائی نہیں ہوتا, ایک پرائیویٹ فرم سے اپنے بچے کے لیے اس کو منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پیپرا رولز کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا, اور بورڈ کو کہا جاتا ہے ہم نے کمپلائنس کر لی ہے. اور جس وقت یہ ری نیگوسیشن میں جاتے ہیں تو پیپرا کے اندر اجازت ہی نہیں ہے ری نیگوسیشن کی, اور کمیٹی کہہ ہی نہیں رہی کہ آپ نے ری نیگوسیشن کرنی ہے. کمیٹی کہہ رہی ہے کمیٹی کہ اس کے اندر فردر کریز آؤٹ کرنے کے لیے سلیکٹڈ کے ساتھ آپ نے فردر بات کرنی ہے, ٹو ہیو این اگریمنٹ ود دیم. اس کے بعد ری مارکنگ ہوتی ہے. یہ جو اسکرین کے سامنے آپ کے چل رہی ہے, یہ وہ ری مارکنگ ہے جو کہ کی جاتی ہے ری نیگوسیشن کے نام کے اوپر. منصوبے کو بچے کو پاس کرانے کے لیے ری نیگوسیشن کی جاتی ہے, اور ری نیگوسیشن کے ساتھ ری مارکنگ کی جاتی ہے, کرائٹیریا بدلا جاتا ہے, ٹرمز آف ریفرنس بدلی جاتی ہے, ٹوٹل نمبر بدلے جاتے ہیں. اور اس میں 300 میں سے آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں اسکرین, کہ 300 ٹوٹل کو 350 کر دیا جاتا ہے. پرچہ خود بنایا, بچہ فیل ہو گیا, پرچہ دوبارہ بنایا, ٹوٹل نمبر 350 کیے, 50 ایڈیشنل نمبر دینے کے لیے اپنے لاڈلے کو. اور اس کے بعد کرائٹیریا یاد رہے, آپ کو بتایا تھا کہ کرائٹیریا میں یہ لکھا تھا کہ ایک اسپیشلائزڈ سیٹلائٹ براڈ کاسٹر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت جب مارکنگ کی جاتی ہے 1 سپٹمبر کو اور 6 سپٹمبر کو, 1 سپٹمبر کو دونوں کمیٹیوں کو دونوں پارٹیوں سے ملا جاتا ہے, ان کو ایک کرائٹیریا دیا جاتا ہے, اور دونوں کرائٹیریا ری نیگوسیشن کے بلٹس کے فرق ہیں, اور گروپ M اور ARY کو فرق ری نیگوسیشن کرائٹیریا دیا جاتا ہے. اگر آپ نے ری نیگوسیشن کرنی ہے جو ویسے ہی انلیگل ہے, کمیٹی آپ کو اجازت نہیں دے رہی, لیکن آپ اس میں اگر چلے گئے ہیں تو آپ کا کرائٹیریا ری نیگوسیشن کا ایک ہونا چاہیے تھا. آپ کا کرائٹیریا بلٹس کا ڈفرینٹ ہے, اور آپ کا M گروپ کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے, کیونکہ بچے کو پاس کرانا ہے. پرچہ بدل چکا ہے, مارکنگ کا کرائٹیریا بدل چکا ہے, ٹرمز آف ریفرنس بدل چکے ہیں. اور اس کے بعد 6 سپٹمبر کو مارکنگ ہوتی ہے, آپ کے سامنے موجود ہے. 6 سپٹمبر کو مارکنگ ہوتی ہے, اور 6 سپٹمبر کی مارکنگ کا کمپیریزن آپ کے اسکرینس کے اوپر ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 300 کو 350 کر دیا گیا, 50 نمبر ٹوٹل بڑھا دیے گئے ری نیگوسیشن اور ری مارکنگ کے, اور اس کے لیے سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہونا سب سے زیادہ ضروری فرسٹ کرائٹیریا تھا. ARY کو 167 300 میں سے نمبر پہلے دیے گئے تھے. M گروپ ARY کو 167 نمبر دیے گئے 300 میں سے. اب 350 میں سے وہی کمیٹی ایویلیویشن کی, اس نے ARY کو 250 نمبر دے دیے, اسی ایویلیویشن کمیٹی نے. اور بلٹس ایڈورٹائزر جو بڈ کا ونر ہے, جس کو کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بیٹر ڈیل ہے اور ہائیسٹ مارکس اس نے لیے ہیں,
اس کو وہی کمیٹی 182 نمبر کے بعد اس مارکنگ میں 350 میں سے 185.6 نمبر دیتی ہے. تو اے آر وائی کو 50 میں سے 83 نمبر ملتے ہیں. اے آر وائی کو ایم گروپ کو جو بڈ میں فیل ہو چکا ہے بچہ, اس کو 50 ٹوٹل نمبر بڑھائے گئے ری نیگوسیشن اور مارکنگ میں, اس کو 50 میں سے 83 نمبر ملتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ٹوٹل نمبر ہیں 50 اور نمبر کتنے مل رہے ہیں 83, ٹوٹل 50 نمبر بڑھا دیے جاتے ہیں اے آر وائی کے لیے. اور جو بلٹس والے ہیں, جو بلٹس ایڈورٹائزرز ہیں, جو ونر ہیں, ان کو 185.6 3.6 نمبر ان کے بڑھا دیے جاتے ہیں. وہی ایویلیویشن کمیٹی ہے جن کو 50 میں سے 3 نمبر ملتے ہیں 3.6, اور دوسروں کو جو فیل بچہ ہے اس کے پرچے کو بدل کے, کرائٹیریا کو بدل کے, استاد وہی ہے جس نے اس کو فل نمبر پہلے زیادہ نمبر دیے اور اب وہی استاد اس کو 3 نمبر دے رہا ہے اور 3 نمبر 0.6, ایک کو 83 50 میں سے, اور اپنے بچے کو 50 سے 83, اور جو ونر ہے فرسٹ آیا ہوا بچہ ہے اس کو 3.6 نمبر. اور جو سب سے بڑی غیر قانونی چیز ہے, آپ کے پاس 3 بڈس تھیں, یاد رہے, جو ٹاور سپورٹس تھا اس بیچارے سے کسی نے نیگوسیشن کی نہیں, وہ مسنگ پرسن, مسنگ کمپنی بن گئی, اس کو کوئی نمبر نہیں دی, اس کی مارکنگ میں اس کو ڈالا ہی نہیں جاتا, وہ موجود ہی نہیں ہے اس مارکنگ کے اندر. اور اس کے بعد 6 سپٹمبر کو جب یہ مارکنگ ہو جاتی ہے اور یہ ڈیسائیڈ اسی 6 سپٹمبر کو ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے ایم گروپ اے آر وائی کے ساتھ 3 سال کا اگریمنٹ کر لینا ہے. اور 3 سال کے اگریمنٹ کے اندر آپ کے سامنے وہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے, رکھنا بڑا ضروری ہے, کہ جب ای او آئی چھپا 10 اگست کو, جب ای او آئی چھپتا ہے 10 اگست کو, اس کے کرائٹیریا کے انڈینڈم میں جب براڈ کاسٹر ڈالا جاتا ہے سیٹلائٹ کا, اور جس وقت یہ پورا پروسیس ہو رہا ہے, اور 16 سپٹمبر کو یہ اگریمنٹ سائن ہوتا ہے, جو اگریمنٹ سائن ہوتا ہے وہ اگریمنٹ کے 2 دن پہلے 14 سپٹمبر کو پیمرا لائسنس دیتی ہے اسپورٹس کو. 14 سپٹمبر تک اے اسپورٹس کے پاس براڈ کاسٹنگ لائسنس نہیں تھا. بچے کے لیے منصوبہ بنا, بچے کے پیپر خود بنائے, اس کے استاد خود رکھے جنہوں نے بچے کو فیل کیا, بچے کو پاس کرانے کے لیے 50 میں سے 83 نمبر دیے, کرائٹیریا بدلا, اور بچہ ایلیجبل ہی نہیں تھا اس جماعت کے لیے, وہ اس کے پاس براڈ کاسٹنگ لائسنس ہی نہیں تھا 14 سپتمبر تک. پیمرا اس کو لائسنس دیتا ہے, یہ لائسنس کی کاپی ہے, یہ لائسنس اے اسپورٹس کو ملتا ہے 14 سپٹمبر کو. 14 سپٹمبر کو یہ لائسنس پیمرا دیتی ہے. تو جو ای او آئی میں کنڈیشن تھی کہ وہ سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہونا چاہیے اور پیمرا کے اندر 2 مہینے کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہونی چاہیے, تو 2 دن کے بعد اس کو آپ نے دے دیا ایسا اگریمنٹ جو کہ پی ٹی وی کا قتل, پی ٹی وی پر ڈاکہ, اور پی ٹی وی کی عمارت جس کو نیلام کرنے کا منصوبہ تھا اس کی معاشی نیلامی کر دیا آپ نے, اور اس چینل کو کھڑا کیا جو پی ٹی پی اس منصوبے کے تحت پی ٹی وی کا کمپیٹیٹر بنایا, جس کے رائٹس ایکوزیشن کے اور ڈسیمینیشن کے تاریخی طور پر ہمیشہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس تھے. اور آپ نے اس کو 14 کو لائسنس دلوایا پیمرا سے, اور اس کے بعد آپ نے 16 کو یہ اگریمنٹ سائن کیا, اور اس اگریمنٹ کے اندر آپ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے علاوہ اپنے بچے کو کیا کیا دیا, جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا حصہ بھی نہیں تھا, جو ایم گروپ نے مانگا بھی نہیں تھا,
جو ARY نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا تھا اپنی بڈ کے اندر, وہ آپ نے اس کو دیا, جس میں مین اگریمنٹ اسٹیٹس دیٹ PTV ہیز چوزن. ایک اور آپ کو بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں, کہ یہ جو HD اور یہ تھا نا پیسے نہیں ہیں اور ہمیں ایم گروپ دے گا اور ایم گروپ ہمارے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرے گا اور ایم گروپ ہمیں HD بنائے گا اور اکوپمنٹس دے گا, وہ ایم گروپ نے کہا ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, ہم آپ کو نہیں دے سکتے. ان کا کوئی بات نہیں بیٹے, آپ نہ, آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کو ایکسپرٹیز دیں گے. اور بڈ کی گئی, اس میں 3 کمپنیز آئیں جو اکوپمنٹ کی کمپنیز تھیں HD کی. ان تینوں کو اگنور کر کے انفینٹی ایک چوتھی کمپنی کو PTV نے نامنیٹ کر دیا کہ یہ ایم گروپ اور ARY کو اکوپمنٹ دے گا اور وہ خریدے گی اور وہ PTV کو دے گی انفینٹی کے نام سے. وہ کس کی کمپنی تھی؟ وہ بڈ میں ہی نہیں تھی, وہ بڈنگ پروسیس میں ہی نہیں تھی. اکوپمنٹ اور HD کے جو بڈز آئیں ان کو چھوڑ کے آپ نے انفینٹی کو دے دی وہ بڈز. اس پہ PTV نے ایک لسٹ دی کہ ہمیں HD پہ جانے کے لیے یہ لسٹ درکار ہوگی اکوپمنٹ کی. یہ وہ لسٹ آپ کی اسکرینس پہ اس وقت چل رہی ہوگی, ورنہ میں میڈیا کو یہ لسٹ دے دوں گی. اس کے اندر 49 آئٹمس کی اسپیکس موجود تھیں کہ جو ہمیں چاہیے. PTV نے کہا, PTV کی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور IT ڈپارٹمنٹ نے یہ لسٹ دی. اس لسٹ کے اگینسٹ 49 آئٹمس میں سے 19 آئٹم انہوں نے کہا ہم دیں گے. انفینٹی جس کو لایا گیا, اس 19 آئٹمس کے اوپر ایک اور لسٹ دی گئی PTV نے کہ ہمیں یہ obsolete ہو چکا ہے سافٹ ویئر جو آپ نے لکھ کے دیا ہے, یہ اسپیکس اب HD کے وہ اسپیکس نہیں ہیں جو ایک ماڈرن HD سسٹم کے لیے چاہیے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ 2 فیز کے اندر ختم ہونا تھا یہ پورا اگریمنٹ, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اور آج تک یہ جو اکوپمنٹس ہیں, یہ اکوپمنٹس جو آئے وہ کرائے کے کیمرے لگائے گئے. کرائے کے کیمرے لگا کر یہ بچے کو ڈیل دی گئی, ایک کمپنی کو رکھا گیا. اس کمپنی نے جو اکوپمنٹ دیے وہ کرائے کے اکوپمنٹ ہیں ٹل ڈیٹ, جس کا سیکنڈ فیز 30 جون 2022 میں ختم ہونا تھا. وہ آج تک SD to HD کا اگریمنٹ ختم نہیں, شروع بھی نہیں ہوا. وہ کرائے کے کیمرے لگا کر جھوٹ بولا گیا کہ ہم نے HD اسپورٹس کو کر دیا. اور اس اگریمنٹ یہ ہم نے جو وجہ بتائی ہے کہ یہ ہمیں ایک انفراسٹرکچرل اپ گریڈیشن PTV کی دیں گے, یہ وہ کرائے کے کیمروں پر انفراسٹرکچرل اپ گریڈیشن آج کی تاریخ تک جاری ہے. کیمرے پائریٹڈ ہیں, obsolete ہیں, جعلی ہیں, اور جو اکوپمنٹس آئے ہیں وہ سب پائریٹڈ ہیں, وہ جعلی ہیں. ان کو PTV نے آفیشلی ریسیو ہی نہیں کیا, وہ ڈبوں میں بند پڑے ہوئے ہیں, اس کو کوئی اون ہی نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس لسٹ کے مطابق نہیں ہے جو PTV کی انجینئرنگ کمیٹی کی لسٹ نے بھیجے تھے 49. اس کے بعد جو اگریمنٹ ہے 16 کو اگریمنٹ ہوا, 14 کو اے اسپورٹس کا لائسنس پیمرا نے دیا. اس سے پہلے اے اسپورٹس ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, پیمرا کا براڈ کاسٹر نہیں تھا. اور اس کے بعد جو اگریمنٹ دے دیا گیا, مین اگریمنٹ اسٹیٹس دیٹ PTV ہیز چوزن انفینٹ کنیکشنز ایز اے وینڈر, جو PTV نے نامنیٹ کیا فار ایم گروپ, جس نے کہا ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے, جس کو انہوں نے یہ ڈیل دی اس بچے کو جس کو فیل سے پاس کرایا 50 میں سے 83 نمبر دے کر. اس کے لیے ایک کمپنی بنائی گئی, اس کو کمپنی کو کہا انفینٹ وینڈرز جو تھے ان کو انہوں نے اکوپمنٹ دینا تھا, جس نے PTV اسپورٹس کو SD سے HD کرنا تھا, جو آج تک 2 فیزز میں کرنا تھا. 20 جنوری 2022 کو پہلا فیز ختم ہونا تھا اور دوسرا فیز 30 جون 2022 کو ختم ہونا تھا, جو ابھی تک کرائے کے کیمروں پر پائریٹڈ اور جعلی کیمروں پر چل رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہاں جی, اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ اور بڈ تھا اس کے اندر ICC رائٹس کے لیے تھا, ICC رائٹس کے لیے تھا, اور کہا تھا اس کو SD کو HD بنائیں گے اور ایک سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہوگا. نہ HD سے SD سے HD ہوا, اور ICC رائٹس کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ اس اگریمنٹ کے اندر جو ڈاکہ ڈالا, جو معاشی نیلامی کی, جو PTV کا اسپورٹس کا قتل کیا, اس میں ICC رائٹس دے دیے, PSL 7 اور 8 کے رائٹس دے دیے. اور وہ اگریمنٹ اگر آپ کی اسکرین پر چل جائے, جو اگریمنٹ کی کاپی ہے
وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانی کہ اس کے اندر یہ تمام رائٹس جو دیے گئے. PTV and ARY have agreed that they will acquire rights including broadcast and digital rights for International Cricket Council rights ICC 2020 سے 2023. یہ آپ کی سکرینز کے اوپر وہ اگریمنٹ ہے. یہ وہ منصوبہ ہے جو بنا اور اس کے بعد ایگزیکیوٹ ہوا اور یہ اگریمنٹ کا دن آ گیا 16 سپٹمبر. اور اس اگریمنٹ میں جو چیزیں دے دی گئیں وہ کبھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا حصہ ہی نہیں تھی. اور اس کے بعد PTV will provide Group M and ARY the first right of refusal for acquiring the rights for the following events: away series involving Pakistan cricket team, rights of other cricket events of the board series not involving Pakistan, all other non-cricketing events, other sports as and when desired by PTV. اور اس کے بعد آپ نے the acquisition of rights of Group M and ARY for all the events mentioned in clause 3.2 above shall be subject to the continuation of a strategic partnership between the parties if Group M and ARY acquire the rights for the events mentioned in clause 3.2 above, which is اس کے بھی rights جو ہوں گے right of refusal پہلا وہ Group M ARY کے پاس ہوگا. اس کے بعد Group M ARY 3.4 جو اس کا سیکشن ہے وہ کہتا ہے have the right to individually اور jointly bid for PSL. کیوں؟ PSL 2021 سے 23. تو 2021 سے 23 تک جو کرکٹ ایونٹ ہے، اسپورٹ ایونٹ ہے، انٹرنیشنل ہے، پاکستان کو انوالو کرتا ہے یا نہیں کرتا، کرکٹ کا ایونٹ ہے، کسی اور اسپورٹس کا ایونٹ ہے، وہ سارے فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل گروپ ایم اور ARY کو دے دیے گئے، جو کبھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا حصہ بھی نہیں تھے، جو کبھی انہوں نے مانگے نہیں تھے، جو کبھی اس بڈ جو انہوں نے بڈ کی تھی اس کے ایوز انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کیے تھے. یہ اس اگریمنٹ کے تحت ان کو دے دیے گئے اور اس کے ایوز یہ کہا گیا کہ بڑا منافع ہوگا، اتنا منافع ہوگا کہ PTV BBC بن جائے گا اور ایسا ہوگا جس پہ پورا پاکستان چلے گا. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ابھی تک ایک ایونٹ ہوا ہے PSL 7 جس میں صرف ایکوزیشن اور جو ایکسپیکٹڈ انکم جو تھی وہ ساری شیٹ آپ کو میں نے دے دی ہے، جس میں ابھی تک صرف ایک ایونٹ میں 52 کروڑ لاس میں PTV جا چکا ہے. نہ وہ SD سے HD ہوا اور سارے رائٹس آف ریفیوزل آف آل دی ایونٹس آر ناؤ بینگ نیگوشیٹڈ بائی A Sports ناٹ PTV. PTV نے یہ رائٹ بھی دے دیا کہ نیگوسیشن بھی ARY کرے گا، ریونیو کی جو ایکوزیشن ہے اور اس کی ڈسیمینیشن ہے وہ بھی رائٹ آف ریفیوزل ARY کے پاس ہوگا. اور یہ تمام ایونٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سب رائٹ آف ریفیوزل اپنے لاڈلے بچے کو دے دیا گیا. اور جو ریونیو جنریشن PTV کی تھی، جو ڈسیمینیشن اور ایکوزیشن کے بعد تھی، وہ لگ بھگ 2 ارب روپے جو ریونیو ایکسپیکٹڈ ہے. اور اگر آپ 2 ارب ابھی اس میں ورلڈ کپ کی جو ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن ہوتی ہے اس کا کاسمیٹک ہی فرق ہوتا ہے، اس کا ریونیو ہی فرق ہوتا ہے. لیکن اگر آن ایوریج یہ لگا لیا جائے تو آپ سوچیں کہ ان تمام ایونٹس کے اندر جو 4 سال کا کانٹریکٹ ہے کتنے لاڈلے کو پیسے ملے اور مل رہے ہیں. اور یہ منصوبہ کیوں بنایا گیا؟ وہ منصوبہ اس لیے بنایا گیا کہ PTV کی جس پہ 2014 میں جس کو توڑنے اور جس پہ اٹیک کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس پہ اٹیک کیا، حکومت میں آ کر PTV کا قتل کیا. جو PTV کے اندر خون دوڑتا ہے، جو ریونیو آتا ہے، وہ شارک جو ہے معاشی وہ PTV اسپورٹس ہے. اس کا کمپیٹیٹر کھڑا کیا A Sports ARY، جس کو اسی منصوبے کے لیے، اس اگریمنٹ کے لیے 14 سپتمبر کو براڈ کاسٹنگ کا لائسنس دیا گیا. 16 سپتمبر کو اس کے ساتھ یہ اگریمنٹ سائن کیا گیا. اور جو بڈنگ پروسیس کی غیر قانونی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے ساری تفصیل ڈیٹ وائز بتا دی ہیں، تمام ڈاکیومنٹس کورٹس کے اندر. اچھا، اس کے بعد اس ڈیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جو بڈرز تھے وہ کورٹ میں چلے گئے، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے چیمبر کے لائرز لگائے اور اس کو اس غیر قانونی PTV کی کے قتل اور PTV کی معاشی
ڈاکہ جو ڈالا گیا اس کو پھر پروٹیکٹ کرنے کے لیے کورٹ کے اندر اپنے وکیل لگا کر اس غیر قانونی ڈیل کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد اب جب ہم نے فیکٹ فائنڈنگ آتے ہی میں نے 22 اپریل کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فارم کی, اس کی رپورٹ آئی. اس فیکٹ کمیٹی کے اندر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اندر جو رپورٹ آئی, میں تب بھی پریس ٹاک کر سکتی تھی, میں نے نہیں کی, کیونکہ ایویڈنس اور لیگل اوپینین ڈاکیومنٹس یہ لوگ چھپاتے رہے, نہیں دیے. وہ تمام ڈاکیومنٹس جو میں نے ابھی آپ کے پاس دیے ہیں, اس کے بعد وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اوپر ایک لیگل اوپینین لیا گیا. اس لیگل اوپینین کے بعد یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں, کورٹ کے اندر وکیل کو بدل کر پیش کر کے ہم نے پی ٹی وی کا سٹانس اور پی ٹی وی کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ کورٹ کے اندر اس وقت کیس موجود ہے. اور اس کے بعد یہ تمام فیکٹ فائنڈنگ, تمام رپورٹس, تمام ریکارڈ وہاں جمع کرایا جا رہا ہے, ہر جو ہمارے پاس سٹیجز میں چیزیں آ رہی ہیں. اور ایف آئی اے کو یہ 30 اپریل کو بھیج دیا گیا ہے فار فردر انکوائری, اور 1 ہفتے سے انکوائری ان تمام چیزوں کے اوپر شروع ہو چکی ہے پی ٹی وی کے اندر. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم اور فواد چودھری صاحب سہولت کار وزیر اس وقت انفارمیشن کے, جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کا معاشی قتل کیا, نیشنل براڈ کاسٹر کے اوپر ڈاکہ ڈالا, ایک غیر قانونی ڈیل کر کے پی ٹی وی کے ٹریڈیشنل ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن رائٹس جو ان کی ریونیو اسٹریم تھی, ایک اے اسپورٹس کو لائسنس دلوا کر غیر قانونی طریقے سے بڈنگ کروا کر اس منصوبے کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کا کمپیٹیٹر کھڑا کیا گیا. آج یہ کہتے تھے نا کہ بلڈنگ کی نیلامی ہوگی, پی ٹی وی کی معاشی نیلامی ہو چکی ہے اس اگریمنٹ کے بعد. اور اس کے بعد سہولت کاری میں فواد چودھری صاحب نے کمپلیٹ پروٹیکشن دی کورٹ میں, اور یہ تمام جو سہولت کار بنے ہیں, میں یہ آپ کے سامنے اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ اس ڈیل کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے شو کاز دے دیا گیا ہے. کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ نعرے نہیں لگاتی صاف چلی شفاف چلی, وہ جھوٹ بول کر دوسروں پر الزام لگا کر اور دوسروں کو جیلوں میں ڈال کر احتساب کے نعرے نہیں لگا رہی. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے نیشنل براڈ کاسٹر کے اوپر حملہ تو کیا تھا, اور یہ معاشی قتل اور دن دہاڑے جو ڈاکہ ڈالا ہے پی ٹی وی کے اوپر, ایک ایک کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی, ایک ایک کو. اور یہ ڈیل ٹرمینیٹ ہو کر شو کاز دے دیا گیا ہے 1 ہفتہ جواب کا. اور کیا جواب دیں گے؟ یہ بچے کو 83 نمبر دیے تھے 50 میں سے, ایکسپریشن آف انٹرسٹ بدلا تھا, معاشی قتل کیا تھا پی ٹی وی کا, بڈ بدلی تھی, کمیٹی کی ایویلویشن مارکنگ بدلی تھی, کیا کہ جواب دیں گے؟ اور اس کے بعد یہ ٹرمینیشن آف دس ہے. اور میں ایک اور وعدہ کرنا چاہتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی, انشاءاللہ میں واپس پی ٹی وی کو یہ رائٹس لے کر دوں گی. یہ معاشی قتل ہماری موجودگی میں پی ٹی وی کے ساتھ نہیں ہوگا. جب کسی کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے نا, آپ نے سنا ہوگا جنگوں میں جب کسی کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو نشریاتی ادارہ ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. کیوں میڈیا کے اوپر حملہ کیا 2018 سے 2022 تک عمران خان صاحب نے؟ کیونکہ زبان بندی کرنی تھی, منہ بند کرنا تھا, اپنے اعمال, اپنے جو کرتوت تھے وہ عوام کے سامنے نہیں لانے تھے. اور اسی پروسیس کے اندر انہوں نے پی ٹی وی کا یہ معاشی قتل کیا. اور آج جو اسکرین ARY کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, جس بچے کو, جس لاڈلے کو کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا, وہ ایک منظم طریقے سے ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہا ہے, اداروں کے خلاف بیانیاں بنا رہا ہے. یہ جو 2 بلین 3 بلین 4 بلین 5 بلین 52 کروڑ 100 کروڑ 200 کروڑ کی کہانی ہے نا, یہ جس جیب میں گئی ہے اس کے عوض وہ اسکرین مل رہی ہے کہ جو اپوزیشن ہے, جو پارلیمان ہے, اس کے خلاف اسکرین مل رہی ہے. لانگ مارچ پیچھے کوئی نہیں, لیکن امڈ آیا ہے پاکستان, وہ اسکرین مل رہی ہے. ریاست کے خلاف منظم کیمپین چلانے کی اسکرین اسی معاشی پی ٹی وی کے ڈاکے کی وجہ سے مل رہی ہے.
یہ وہ بیانیہ ہے جس کے لیے یہ اسکرین اور لاڈلے کو فائدہ پہنچایا گیا، جس کے عوض پتا تھا کہ اگر یہ پیسے یہاں ڈالے، یہ اسکرین خریدی ہے، یہ صحافت خریدی ہے عمران خان صاحب نے، یہ تجارت کی ہے پی ٹی وی کے نام کے اوپر، پی ٹی وی کا معاشی قتل کر کے یہ تجارت ہوئی ہے، یہ پیسہ کمایا گیا، وہ پیسہ اس اسکرین کو دیا گیا جو آج ان کے مقاصد اور نفیریس ایجنڈاز کو پورے کر رہے ہیں. اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جو اسکرین ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، یہ کانٹریکٹس بتا رہے ہیں، یہ 83 نمبر بتا رہے ہیں 50 میں سے کہ وہ اسکرین آج وہ کیوں ہے، وہ کیوں ریاست کے خلاف بیانیہ بنا رہی ہے، وہ کیوں اداروں کو خراب کر رہی ہے، وہ کیوں اداروں کے خلاف غیر آئینی کام کر رہی ہے. اور عمران خان کے بیرون ملک سازش کا مہنگائی پروپوگینڈا، اپوزیشن کے خلاف پروپوگینڈا، ریاست کے خلاف پروپوگینڈا، آپ کریں حکومت پہ تنقید، کوئی فکر نہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں جس کے والد کا نام بدل دیا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا والد تو نہیں بدلے گا الحمدللہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، لیکن صحافت کو خریدا گیا، اور آج اس کا ثبوت وہ اسکرین ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور یہ وہ کانٹریکٹ ہے. اور یہ ایک اور بات بتا دوں کہ یہ کوئی بھی ہوتا اس کو میں نہ چھوڑتی، یہ حکومت نہ چھوڑتی، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا گیا ہے، نیشنل براڈ کاسٹر کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا گیا ہے. جو پیسے آپ دیتے ہیں پی ٹی وی کو، وہ پیسہ آج ایم گروپ اے آر وائی کی جیبوں میں گیا ہے، ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبے کے تحت، جس کے یہ تمام ثبوت آپ کا اس وقت پبلک پراپرٹی ہیں، یہ تمام ڈاکیومنٹس پبلک ہیں، جس کے اوپر 2 مہینے کی انویسٹیگیشن ہے، انکوائری ہے، اور فردر انکوائری کے لیے یہ ایف آئی اے کے اندر اس وقت انکوائری شروع ہو گئی ہے. اور ایک اور چیز کہ جیسے میں نے آپ کو آخر میں یہ امپورٹنٹ ہے بات بتانی کہ یہ پورا منصوبہ کنسیو ہوا ہے، جیسے ایف بی آر میں 10 سے 12 بلین کا ٹیکس ایگزیمپٹ اور ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے اے آر وائی کو، اور یہ اے آر وائی تو خریدا گیا ہے، یہ صحافت کو خریدا گیا ہے، اس کی اسکرین کو خریدا گیا ہے، صرف اس کو مالی فائدہ پہنچا کر. کب تک چلے گا؟ کب تک یہ مالی فائدہ چلے گا؟ لیکن جو صحافت کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوشچن مارک ڈالا جا رہا ہے، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے. پاکستان ٹیلی ویژن کا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے، آج آپ نے تمام اس کے بازو ٹانگیں کاٹ کر، اس کا منہ کاٹ کر، اس کی آنکھیں کاٹ کر آپ نے ایک ایسے چینل کو کھڑا کر دیا جس کو آپ نے خود پوری بڈنگ پروسیس سے گزار کر غیر قانونی طور پر وہ رائٹس دے دیا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ عمران خان صاحب، آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ صادق اور امین سرٹیفکیٹس دینے والے آج سوچیں، اپنے گریبانوں میں سوچیں کہ کس شخص کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، جس نے داؤ پر لگا دیا ایک نیشنل براڈ کاسٹر، ایک نیشنل ایسٹ کو، صرف وہ اسکرین پہ اپنا پروپیگنڈا چلانے کے لیے. یہ پیسے اور یہ جیبیں، یہ عوام کا پیسہ آپ نے ان کی جیبیں بھرنے کے لیے لگایا کہ تاکہ پی ٹی وی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے وہ ظلم اور وہ جرم کیا ہے جس پہ آپ کو کبھی معافی نہیں ملنی چاہیے، نہ ملے گی. اور انشاءاللہ مجھے جس حد تک جانا پڑا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، میری مدد فرمائی، یہ رائٹس انشاءاللہ پی ٹی وی کے پاس واپس آئیں گے، اور قانون کے مطابق ان تمام مجرموں کو، جنہوں نے یہ سب آپ کے سامنے جن کے کاغذات، ان کو سزا ملے گی. اور کمپرومائز نیشنل انٹرسٹ کو، نیشنل براڈ کاسٹر کو، جو ہماری ذمہ داری ہے اس وقت، اس حکومت کی ذمہ داری ہے اس وقت، اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا جائے گا. اور کورٹ میں بھی یہ لڑا جائے گا، ایف آئی اے کی انکوائری میں بھی یہ لڑا جائے گا. آپ کے پاس اول تو یہ تمام ثبوت جو میں نے آپ کو دے دیے، اس سے زیادہ گریو سچویشن اور ریکارڈ موجود ہے. یہ میں نے آپ کو صرف وہ کانٹورز بتائے ہیں، وہ تمام منصوبے کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں جس کے تحت یہ سارا کام ہوا. اگر آپ اس میں فردر ڈگ ڈاؤن کریں تو آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہ کس قسم کا مالی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، معاشی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، معاشی قتل کیا گیا ہے دن دہاڑے پی ٹی وی کے اوپر. اور یہ ایک پی ٹی وی ہے جس کو آپ نے نیلام کرنا تھا.
نیلام تو کر دیا آپ نے اس کو معاشی طور پر, نیلامی ہو چکی ہے. آج اس کے نہ بازو ہیں, نہ ٹانگیں ہیں, نہ منہ ہے, نہ آنکھیں پی ٹی ویز کی. اور یہ ایسی نیلامی کی ہے معاشی کہ ابھی تک خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں, فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں, اے آر وائی والے, اے اسپورٹس والے, ایم گروپ والے, جنہوں نے کہا ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے, جو فیل ہو گئے. خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں آج تک, اور انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے, یہ رائٹس واپس کریں گے, مجرموں کو سزا ملے گی, اس کو لڑیں گے. یہ کمپرومائز نیشنل ایسٹ اور نیشنل انٹرسٹ ہم نہیں ہونے دیں گے. میڈم اس میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنی انوالو ہے, ایم گروپ نے کتنا اس سے فائدہ لیا اور پی ٹی پی کو کتنا اس سے نقصان؟ دیکھیں اس اگریمنٹ کے اندر جو ریشو ہے اس کو بھی بدل دیا گیا اس منافع کا. پہلے 60-40 تھا, اس کے بعد اس کو 50-50 کر دیا گیا, اور اس کے بعد ابھی تک ایک ایونٹ جو ہے اس میں صرف ایک سیریز کے اندر 52 کروڑ روپے خالی ایکوزیشن رائٹس کے اندر لاس ہے. ابھی وہ تمام 3 سال کے وہ تمام ایونٹس جو اینی اسپورٹس ایونٹ, اینی انٹرنیشنل ایونٹ, اینی جس میں پاکستان انوالوڈ ہے کہ نہیں ہے, کوئی اسپورٹس ایونٹ ہے, وہ تمام اس کے علاوہ اس اگریمنٹ کا حصہ ہیں. تو اگر آپ خالی اس کو دیکھیں اور اس میں ڈسیمینیشن لگائیں تو جو بال مارک, اور اس میں یہ ویری کرتی ہے, یہ نہیں کہ خالی 2 ارب ہے, خالی 2.5 ارب ہے, کیونکہ ہر ایونٹ کی, ہر اسپورٹس کے ایونٹ کی ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن کا جو پورا خد و خال ہے وہ مختلف ہوتا ہے. میڈم میرا سوال جانا ہے کیونکہ میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں, اور آپ سمجھے کہ چیزیں یہ دیکھیں کہ آپ جب سے آئی ہیں 3 مہینے میں جو لوگ اس میں ملوث ہیں آج بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, گارنٹی دی جاتی ہے. صحیح ہے, بالکل فیڈرل گورنمنٹ گارنٹی دیتی ہے, اس کی بنیاد پر آپ کا وہی بورڈ بیٹھا ہے, آج وہی ذمہ دار تھا, اور بورڈ سارا کمپرومائز تھا اور آج بھی کمپرومائز ہے, اور ہر حکومت سیاسی چلتی ہے کمپرومائز کا ہوگا, یہ جنرل فیلنگ ہے. آپ کہتے ہیں پیمرا نے لائسنس دیا 14, آج بھی وہی پیمرا بیٹھا ہوا ہے, اور آگے آپ ایکسٹینشن بھی دینے جا رہی ہیں, اسی پیمرا چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جن لوگوں نے کی ہیں, اور آپ نے صرف چند لوگوں کو ٹرانسفر کیے فیکٹ فائنڈنگ کے بعد, کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں, جس طرح خالد نے پوچھا, میں وہ لائسنس کے اس میں تو نہیں جا رہا, جو ایچ ڈی کا تھا, آپ نے نیوز کی ایچ ڈی کی بات کی, جو پیمنٹ ریلیز ہوئی ہے مجھے تو پتہ ہے, بتا دیں کتنی پیمنٹ ریلیز ہوئی ہے اور ایکچوئل ایکسپینڈیچر کتنا ہوا ہے, یہ کمپنی کس کی ہے انفینٹی, کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے یہ بلڈنگ میں بھی دیکھتا رہا ہوں, چیزیں دیکھتا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ کس طرح کہاں پیسے گئے ہیں. تو 40 کروڑ تو ایک مرتبہ ریلیز ہوا ہے صرف ایچ ڈی کے لیے, اور ایک سال میں 1 ارب روپے کے قریب ریلیز ہوا. ٹھیک ہے جی, آپ کے 4 سوال ہیں, چاروں دے دیں, اور بھی ہیں, کریں بالکل کریں جی, کریں. پہلے یہ بتا دیں کہ یہ بورڈ وہی بیٹھا ہے, یہ کیسے ممکن ہے, ایسا کیسا نالائق بورڈ تھا جس کو یہ نہیں پتا کہ اسپورٹس والے آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ تو گارنٹی دی جاتی ہے صرف, اور وہ کمپرومائز کر رہے ہیں, اپروول بھی دے رہے ہیں ہر چیز کی, اور آج بھی وہی بورڈ بیٹھا ہوا ہے. ہو گئے سوال پورے؟ اچھا, پہلا سوال آپ نے کیا کہ یہ جو کمپنی ہے جس کا نام انفینٹ کچھ ہے, انفینٹ, میں نے پہلے اس کا نام آپ کو بتایا ہے, انفینٹ کمپنی ہے, جس کو بڈنگ پروسیس میں ایچ ڈی اور ایس ڈی اور ایچ ڈی کے وہ پروسیس کے 3 بڈرز تھے ہی نہیں اس میں. انفینٹ اس کو ایک لا کے پی ٹی وی نے وہ کر دیا گیا. اور یہ کس کی کمپنی ہے, میں آنیسٹلی کیونکہ میں الزام نہیں لگانا چاہتی, وہ انکوائری ایف آئی اے کر رہی ہے, اور مالکان جو ہیں, کیونکہ میں کوئی اور یہ اتنی کیئرفل میں نے پریس ٹاک 2 مہینے بعد اس لیے بھی کی ہے کہ میں اس کے اندر پی ٹی وی کا انٹرسٹ جو ہے اس وقت, کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کا نیشنل انٹرسٹ فردر کمپرومائز ہو جائے. تو میں نے آپ کو جتنی تفصیل دی ہے وہ تمام کاغذات ویریفائڈ, اور ان کے اپنے, یہ جو میں نے آپ کو لاس بھی بتایا ہے, یہ لاس ڈائریکٹر فائنینس نے کل سائن کر کے مجھے دیا, یہ میں آپ کو دے دوں گی کہ ہر انکم کتنا تھا, ٹوٹل ایکسپینڈیچر کتنا تھا, اس کی پی ٹی وی کی ایکسپیکٹڈ انکم کتنی تھی, ایکچوئل انکم کتنی تھی, اور اس کے بعد جو 10 اسپورٹس اور اے ٹی وی کے آنے, اے اسپورٹس کے آنے کے بعد جو اس کا لاس ہے وہ اس وقت تک ایکوزیشن کے اندر کتنا بنتا ہے, جو میں نے آپ کو 52 کروڑ روپیہ ایک کی ایکوزیشن میں بتایا ہے. اسی طرح کیونکہ ابھی وہ ایونٹس ہوئے نہیں ہیں, اس میں یہ انفینٹی والی رقم نہیں ہے, وہ 35 کروڑ, پہلے 40 کروڑ اور پھر 35 کروڑ روپے کی وہ فگر ہے جو روک لی گئی ہے, وہ ابھی جاری نہیں کی گئی. لیکن جو آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ پی ٹی وی بورڈ کے پاس جب یہ گئے
اور ایکسپریشن آف انٹرسٹ کی اجازت لی. آپ نے بالکل صحیح سوال کیا. اسی لیے جس وقت یہ انکوائری کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ بنائی گئی تو ہمیں آئے ہوئے ابھی مجھے وزیر بنے ہوئے 2 دن ہوئے تھے, اور اس کے بعد جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ آئی اس میں کاغذات کو کنسیل کیا نہیں بتایا گیا, نئی چیزیں بتائی گئی. جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے فردر پروب کرتے رہے, میں نے اس کو مانیٹر کیا کیونکہ میں ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ چاہتی تھی. میں اپنا انفلوئنس, کیونکہ پہلے بھی وزیر نے یہ ڈیل کروائی تھی عمران خان کے کہنے پہ جس پہ یہ دستخط ہوئے. کمیٹی جس میں نے آپ کو نام بتایا, ایویلویشن کمیٹی کے جو ممبر تھے وہ تمام سینئر افسران ہیں پی ٹی وی کے. ان کے دستخطوں سے ایویلویشن ہوئی, مارکنگ ہوئی, فردر ایویلویشن, ری نیگوسیشن, سب کچھ. تو جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی ہے کہ جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن اور وہ انکوائری ہے جو ہفتے سے شروع ہو چکی ہے 10 days سے, ان کا کمپلیٹ پروسیس پورا ہو گیا. انہوں نے جتنا ہم نے ریکارڈ جمع کرایا تھا وہ سب ایویلویٹ کر لیا, اور اب ان پرسن ان تمام لوگوں کی انکوائری جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. بورڈ کی انکوائری بھی سٹارٹ ہو چکی ہے, اور جو یہ سائن کرنے کے لیے ڈائریکٹرز اور جس وقت یہ ڈیل کے اندر جو لوگ تھے وہ اپنی پوزیشن سے ٹرانسفر کر دیے گئے تھے ڈیورنگ دس انکوائری. اور اب بھی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ تمام وہ لوگ جن کے دستخط موجود ہیں ان سب کی انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے. اور جو اس انویسٹیگیشن کے رزلٹ میں چیز آئے گی, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور جرم کے مطابق سزا دی جائے گی. دیکھیں, اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت ری نیگوسیشن کا پروسیس ہوا, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ تفصیلات اور بھی زیادہ گھنونی ہے. جب یہ نیگوسیشن کا پروسیس ہو رہا تھا, ری نیگوسیشن کا, بورڈ کو نہیں بتایا گیا کہ ہم ری مارکنگ اور ری نیگوسیشن کریں, منٹس کے اندر موجود ہی نہیں ہے. یہ اسپورٹس اور ایم ڈی پی ٹی وی اور عمران خان اور وزیر سہولت کار اور یہ تمام وہ ایویلویشن کمیٹی کہتی ہے کہ ہمیں خط آتا تھا, وہ خط میں لکھا جاتا تھا اب یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ایویلیویٹ ہو رہا ہے, ہم مارکنگ کرتے تھے. پھر خط آ جاتا تھا اسی دن کہ اب اس کی ری نیگوسیشن شروع ہو گئی ہے, اب اس کی نیگوسیشن شروع ہو گئی ہے, اب اس کرائٹیریا کے اوپر اس کمپنی کو اور دوسرے کرائٹیریا کے اوپر دوسری کمپنی کو مارکنگ کی جائے. اور اس کے بعد جو آپ کو میں نے مارکنگ کا ظلم بتایا وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے. لیکن جو اس میں ملوث ہے, چاہے وہ ڈائریکٹر ہے, چاہے وہ ایم ڈی ہے, چاہے وہ وزیر ہے, چاہے وہ وزیر اعظم, چاروں ہینڈ ان گلو ہیں. یہ ساری ڈائریکشنز جو آ رہی تھیں یہ سب چیزیں عمران خان کی طرف سے آ رہی تھیں, اور عمران خان کی وہ اسپوکس پرسن اسکرین جو آج آپ کے سامنے ہے اس کو یہ بلینز کا فائدہ پہنچا کر صحافت کو خرید کر وہ اسکرین خریدی گئی ہے. سوال صرف میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم خود یا منسٹر اس ٹائم خود انہوں نے براہ راست آ کے سب کچھ نہیں کیا. ڈیفینیٹلی پی ٹی وی کے اسپورٹس کے یا بورڈس کے کچھ ممبر بھی ہوں گے جنہوں نے کہیں نہ کہیں پہ سہولت کاری کی ہوگی, ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو جو چیزیں دی ہیں اس میں بورڈ کے منٹس پبلک ڈاکیومنٹس ہیں, کورٹ کا ریکارڈ تمام پبلک ہے, اور وہ تمام بورڈ کے پاس جو چیزیں آئیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بورڈ کو دے دی, وہ منٹس جو ہیں وہ پبلک ہیں. اس بورڈ کے پاس یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ہم نے ری نیگوسیشن پہلے ہم نے بلٹس کو سلیکٹ کر لی. اور میں آپ کو ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ بلٹس ایم گروپ اے آر وائی, کیونکہ یہ پورا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, اور اس منصوبے کے اندر یہ ایگریمنٹ اور یہ ڈیل جو ہے وہ اوارڈ کی گئی, جس کی نشانی اور ثبوت ہمارے سامنے ہم 24 گھنٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو بات وہ ہے, لیکن پورا ایگزیکیوشن میں جو اسٹیجز کراس کی اور پی ٹی وی بورڈ نے کیا رول پلے کیا وہ تمام اس ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کیا بورڈ کے پاس آتا تھا اور کیا بورڈ کے پاس نہیں آتا تھا. اور پھر یہ سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, آج بھی پتا ہے کیا ہوا ہے. اور وہی میں نے جو بات کہی ہے کہ یہ انٹرنل انکوائری ہو کے مجھے کہا گیا جی اس کو انٹرنل سزائیں دے دیں, ڈپارٹمنٹل سزائیں دے دیں. کیوں ڈپارٹمنٹل سزائیں دے دیں؟ کمیٹی لوگ موجود, میڈم یہ ڈپارٹمنٹل دے دیں. میں کہا اچھا, تو جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کا تو ڈپارٹمنٹل سزائیں نہیں ہوتی, تو اس لیے اس کو ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے. ٹرمینیشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں, شو کوز دے دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ نیشنل براڈ کاسٹر کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ بھی کیا جائے گا. انشاءاللہ جہاں تک ہم جا سکے یہ رائٹس واپس پی ٹی وی کو دیے جائیں گے, اور دوبارہ سے یہ رائٹس ٹریڈیشنلی جو پی ٹی وی کا حق ہے, جو پی ٹی وی کی ریونیو جنریٹنگ اسٹریم ہے, یہ دوبارہ چیزیں انشاءاللہ وہاں پی ٹی وی کے سر ایک منٹ, ایک سوال
وہاں پر پیپرا رولز کے متعلق بھی اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں وضاحت موجود ہے اور اس معاہدے کو قانونی قرار دینے کی بھی چیز موجود ہے. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ معاملے کو ہم عدالت لے گئے, جب ایک معاملہ عدالت میں ہے اور بورڈ نے منظوری دی تھی, بورڈ میں سارے لوگ تو پی ٹی آئی کے نہیں ہوں گے, جو سرکاری ملازمین تھے جن کا تعلق انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر اداروں سے ہے, ان لوگوں نے کیسے اس کی منظوری دی؟ اور ایک معاملہ جب کورٹ میں ہے تو پھر اسے پریس میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ معاملہ کورٹ میں اس اگریمنٹ کو بچانے کے لیے اور سائڈ کرنے کے لیے تھا پی ٹی وی کا, کیونکہ پی ٹی وی یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو منصوبہ بنایا گیا ہے یہ اس کو لیگلائز کیا جائے, اور جو کورٹ میں لوگ اس کو لے کر گئے ہیں اس میں پی ٹی وی اس حکومت کے آنے سے پہلے اس معاہدے کو لیگلی پروٹیکٹ کر رہا تھا. لیکن جس وقت یہ معاہدہ ایک کورٹ کا معاہدہ ہے جو کہ کورٹ میں کیس ہے اور اس میں پی ٹی وی کا سٹانس بدل چکا ہے. یہ تمام ڈاکیومنٹس جو اس وقت سبمٹ کیے گئے ہیں اور جو لائر ہے, جو لیگل اوپینین ہے, جو ہمارے اس وقت کاؤنسل ہیں, انہوں نے کورٹ کے اندر اپنا سٹانس اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ, ان تمام ثبوتوں, ان تمام چیزوں کے, اور اس پہ ابھی ہیئرنگ جاری ہے. جو پی ٹی وی کا معاملہ اس ڈیل کا ہے یہ ان لیگل ڈیل ہے, غیر قانونی ڈیل, اور آپ نے جو بات کہی کہ اس کے قانونی ہونے کا کوئی کہیں کاغذ موجود نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ کسی جگہ پہ کورٹ میں کیس ہے جس میں پی ٹی وی کا یہ ریکارڈ ہے. آپ پی ٹی وی کے کاغذ کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ یہ قانونی طور پہ بورڈ کے اپروول سے ڈاکیومنٹ, یہ اگریمنٹ ڈیل دی گئی ہے. اس کے اوپر 2 پارٹیز کورٹ میں ہیں, اور ابھی منسٹری آف انفارمیشن کا سٹانس منڈے کو, جو کہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ سٹانس ہے, وہ ہم منڈے کو کورٹ میں جمع کرا رہے ہیں. یہ ڈیل جو کہ پی ٹی وی کے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, پی ٹی وی کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, نیشنل براڈ کاسٹر کو کر کے دی گئی ہے, قومی شناخت جو پی ٹی وی ہے اس کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا حق ایگزیکٹو کا ہے. اور اگر ایسی غیر قانونی ڈیل ایک دن بھی چلتی ہے تو اس کو میں انڈورس کرتی ہوں. اور میں ایسے غیر قانونی کام کو, کیونکہ نہ میری کمپنی ہے انفینٹ, نہ میرا کوئی چینل ہے, نہ میں نے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانا ہے, نہ میں نے چوری کی ہے, نہ میں نے ریاست کے خلاف بیانیہ بنانا ہے, نہ میں نے اداروں کے خلاف بیانیہ بنانا ہے. وہ ڈیل جو غیر قانونی ہے, انٹرسٹ کو کمپرومائز کرے گی, میں ایز چیف ایگزیکٹو حکومت اور میں اس ادارے کی, اس ڈپارٹمنٹ کی وزیر ہونے کے اس پہ اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا حق بھی رکھتی ہوں, جواز بھی رکھتی ہوں, اور انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ٹریڈیشنل رائٹس آف ایکوزیشن اینڈ ڈسیمینیشن آف پی ٹی وی واپس بحال کیے جائیں گے. طاہر صاحب کرنا تو کریں, ویسے طاہر صاحب کر لیں. اور رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہی تھی, ثناءاللہ صاحب ایک طاہر صاحب, ثناءاللہ صاحب جو آپ نے بات کی نا ایچ ڈی والی, ڈیجیٹل والی, وہ ایک اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو ڈاکیومنٹس بھی دیے جائیں گے. یہ صرف پی ٹی وی سپورٹس کو ایس ڈی سے ایچ ڈی کرنے تھا, یہ اس کا ڈاکہ ہے. لیکن جو ڈیجیٹل ڈاکہ ہے جو کہ پی ٹی وی کو, اور وہ بھی ایس ڈی سے ایچ ڈی کرائے کے کیمروں پہ ہوا ہے, آبسلیٹ پائریٹڈ کیمرے, لیکن جو ڈیجیٹل والی کہانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی. جی اب سب کچھ آ گیا ہے. کوئی بات نہیں, ہر مشکل کی دیکھیں, جب چوری کی ہوتی ہے نا, قتل کیا ہوتا ہے, وہ چھپتا نہیں ہے, اس کے ثبوت بھی نہیں چھپتے, کیونکہ یہ تمام جو ٹریل ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو چھپائی جا رہی تھیں آج وہ ڈاکیومنٹس پبلک کر دیے گئے ہیں, کورٹ کو دے دیے گئے ہیں. کورٹ کے اندر منڈے کو فردر سبمیشن ہے, اور جو شو کاز نوٹس ہے فار دس ڈیل وہ بھی دے دیا گیا ہے, کیونکہ جو فیز 30 جون تک کمپلیٹ ہونا تھا, جو ڈیل, جو جعلی ڈیل, ان لیگل ڈیل, غیر قانونی ڈیل, وہ بھی پوری نہیں کی. مطلب آپ دیکھیں کہ جو سارا کھیل کھیلا گیا, جو منصوبہ بنایا گیا, وہ منصوبہ بھی ڈیلیور نہیں کیا گیا. یہ خوف خدا ان کو نہیں تھا. میڈم, پی ٹی وی ایک خود مختار کارپوریشن جو امبریلا گورنمنٹ چلتی ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے عرصہ 15-20 سال ہو گئے کہ جو حکومت آئی ہے اس نے پی ٹی وی کو قابو کیا, کنٹرول کیا اور اپنی پروجیکشن کیے اور اپنے ہی من پسند بندوں کو کی پوسٹوں پہ وہاں تعینات کیا گیا ہے. یہ خرابی اس دور سے شروع ہوئی ہے
आज ये पीटीआई के दौर में नहीं, इससे पहले भी किसी देखिए तरह के पीटी, बहुत बड़े आपने स्कैंडल बहुत अच्छा सवाल किया है। बात यह है, आप देना स्कैंडल मेरे दौर का, मुस्लिम लीग नून की 13 से 18 तक थी ना। दूसरी बात यह है कि नैब न्याजी गठजोड़ आपके सामने है, एफआईए को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इसी तरह ये गठजोड़ बनाकर पीटीवी का माशी कत्ल किया गया, पीटीवी स्पोर्ट्स का कंपेटिटर खड़ा किया गया, पीटीवी नेशनल ब्रॉडकास्टर का माशी कत्ल किया गया, डाका डाला गया। तमाम जाली, इलीगल, गैर कानूनी अग्रीमेंट करके, मंसूबा बनाकर, उसको एग्जीक्यूट करके, उसको इम्प्लीमेंट करके आज आपको उसके बस क्या मिला, एक स्क्रीन। बड़ा घाटे का सौदा किया आपने।